محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے، اور ذی الحجہ کی پہلی تاریخ سے قربانی کے دن تک اگر کوئی ان دنوں کا روزہ رکھتا ہے، اس کا کتنا ثواب ہے، اللہ اسے کتنا اجر و ثواب عطا فرمائے گا، اس کا کیا مقام ہے، اس کی کیا شان ہے، آئیے ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی مبارک زبانی سنتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیاری دیوانوں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جس میں اس کی عبادت کی جائے ذی الحجہ کے 10 دن ہے، کہ اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر، اور ہر رات کا قیام شب قدر کے قیام کے برابر۔ سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ دن جو ہے یہ 10 دن ہے، 1 ذی الحجہ سے لے کر 10ویں ذی الحجہ یعنی قربانی کے دن تک، اور اس کے ہر دن کا روزہ اگر کوئی رکھتا ہے تو 1 سال کے روزوں کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے، اور ہر رات اگر قیام کرتا ہے یعنی اگر رات میں جاگ کر کے اللہ کی عبادت کرتا ہے ان 10 دنوں میں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شب قدر کے برابر جو ہے اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور پیارے اسلامی بہنوں، اس حدیث شریف سے پتہ یہ چلا کہ ذی الحجہ کا روزہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے، ذی الحجہ کی عبادتیں اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے۔ تو جسے ہو سکے وہ اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرے، روزہ رکھے۔ اگر 10 روزے نہیں رکھ سکتے ہیں آپ تو کم سے کم 2 روزہ تو ضرور رکھیں، اور کیسا بھی ہو آدمی 2 روزہ تو رکھ ہی سکتا ہے، اس کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے۔ امید کرتا ہوں ناظرین کہ آپ اس حدیث شریف پہ ضرور عمل کریں گے، اور اگر کوئی اس مہینے میں اللہ کی عبادت سمجھ کر کے روزہ رکھتا ہے تو اللہ اس کی ہر خواہش، اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے۔ وہ کیسے، آئیے نبی علیہ السلام کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے خود سنا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرما رہی تھی کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص گانا سننے کا بڑا شوقین تھا، لیکن ذی الحجہ کا چاند دیکھ کر صبح سے روزہ رکھ لیتا تھا۔ اس کی اطلاع حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اس کو بلا کر لاؤ۔ وہ شخص حاضر خدمت ہوا، آپ نے دریافت فرمایا، پوچھا کہ تم ان دنوں کے روزے کیوں رکھتے ہو؟ کون سی ایسی چیز ہے جس نے تم کو ان دنوں کے روزے رکھنے پر ابھارا ہے؟ آخر ایسا کیا ہے جس کی وجہ سے تم جو ہے ان دنوں روزہ رکھتے ہو؟ تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ السلام، یہ دن حج کے دن ہے، عبادت کے دن ہے، میری خواہش ہے کہ اللہ ان کی دعاؤں میں، کن کی دعاؤں میں؟ حاجیوں کی دعاؤں میں مجھے بھی شریک کر دے، اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کی دعا میں مجھے بھی شریک کر دے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، تم جو روزہ رکھتے ہو اس کے ہر روزے کے بدلے تم کو 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا کیا جائے گا، قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ بھیجنے کا ثواب تمہیں دیا جائے گا، اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے دینے کا ثواب تمہیں دیا جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیاری دیوانوں، اگر کوئی اس مقدس مہینے میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تو اس کی ہر دعا اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے گا، جس طرح سے حاجیوں کی دعائیں اللہ قبول فرماتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ حج کرتا ہے تو وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے ابھی اپنے ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، یعنی اس کی ساری خطائیں، سارے گناہ رب قدیر معاف فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اللہ کے حضور جو بندہ پاک صاف ہو کر کے، اللہ کے حضور گناہوں سے پاک صاف ہو کر کے اللہ کے حضور دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی آرزوؤں کو قبول فرماتا ہے، اس کی خواہش کو پورا فرماتا ہے۔ اس مقدس مہینے میں جو مہینہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ مہینہ ہے، اور یہ 10 دن جو ہے اللہ کو بڑا پسندیدہ ہے، جو کوئی ان 10 دنوں میں اللہ کے خاطر اپنی رب کی محبت میں روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت پسند فرماتا ہے، اس کی ہر دعا قبول فرماتا ہے، اور اسے 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ قربانی کے لیے حرم میں 100 اونٹ یعنی مکہ میں 100 اونٹ، اگر آپ انڈیا سے آپ کو مکہ 100 اونٹ بھیجنے کا ثواب ملے گا، وہ بھی کیا، قربانی کا ثواب ملے گا، اور جہاد میں سواری کے لیے 100 گھوڑے پیش کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو ناظرین، ان حدیثوں پہ عمل ضرور کیجیے، اور جو کوئی ان حدیثوں پہ عمل کرتا ہے یعنی ان 10 دنوں کی عزت و احترام بجا لاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 10 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ نمبر 1 پر اس کی عمر میں برکت عطا فرماتا ہے، نمبر 2 پر اس کے مال میں برکت عطا فرماتا ہے، نمبر 3 پر اس کے اہل و عیال کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی اس کے گھر والوں کی حفاظت فرماتا ہے، نمبر 4 پر اس کے گناہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے، نمبر 5 پر نیکیوں میں اضافہ فرما دیتا ہے، نمبر 6 پر نظام میں آسانی پیدا فرماتا ہے، یعنی موت کے وقت روح نکلنے کے ٹائم پر اس کے لیے آسانیاں ہو جاتی ہیں، نمبر 7 پر ظلمت میں روشنی عطا فرمائے گا، یعنی قبر میں اللہ تبارک و تعالیٰ روشنی عطا فرمائے گا، نمبر 8 پر میزان میں وزن کر دیتا، یعنی نیکی والا پلہ قیامت کے روز اس کا بھاری کر دیا جائے گا۔
نمبر 9 پر دوزخ کے طبقات سے نجات عطا فرماتا تھا، اور نمبر 10 جنت کے درجات پر عروج عطا فرماتا ہے، سبحان اللہ، یعنی اسے جنت میں عظیم تر نعمتیں، عظیم تر بلندیاں، بڑے بڑے مقام، بڑے بڑے پوسٹیں اسے ملنے والی ہیں، کہ درجات اللہ تبارک تعالیٰ بلند فرمائے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ ویڈیو کیسے لگی آپ کو کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں، آپ کے ایک شیئر سے اگر کوئی ایک بھی روزہ رکھ لیا تو آپ کو بھی نیکیاں ملے گی، اس بندے کو بھی نیکیاں ملے گی۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کریں، اور اسی طرح کی اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ہیں ایک اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔